بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی حسین کوثر اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہاں میں عروس الباد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز تختوں سے سیاحوں کے قافلے رواں چلتے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہارا کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین و خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستارہ ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود بھی نہیں چھپتا تھا۔ شکستہ پیرہن، بکھرے بال اور اداس آنکھیں، صورت سے صاف اشکار تھا کہ وہ اپنے وقت کا اشفتہ حال مسکین ہے۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی گوشوار شام و شہر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے گنج میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحمت نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں کوثر کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھی۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کوئی اجنبی چلا آ رہا ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی کا گشت کے لیے تشریف لا رہی ہیں؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوہ محشت راز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نور فقیر کا خرمن ہستی آن واحد میں چل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی، تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہیں۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کو شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ غم کی تپش میں ساری رات گئی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی، شوق اضطراب پڑتا گیا، یہاں تک کہ گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت، کبھی باصبا۔ آخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت میں آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا، فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ معلّہ کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر ہوا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمائی جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پردے غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جراست ہے۔ یہ لب کشائی کی جرأت پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا کہ جو وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے بعد
آئے؟ یہ جواب سن کر فقیر وہاں سے لوٹ گیا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن ختم ہو گئے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو فقیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اعزاز کے ساتھ بٹھایا گیا اور شرافت سے پوچھا گیا کہ فقیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں کرن پھوٹی اور شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بے خودی کی حالت میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں خوب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ اے درمندوں کے چارسا، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کے آخر امیدگار، اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اے درد مندوں کے چارسا، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ، مشکلات کے اندھیروں میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سارے منزل مقصود تک پہنچا۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے راستے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی آنکھوں کا طوفان تھم گیا، سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا دیور لینے کے لیے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تبیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم و وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی کہ قدم آگے بڑھائے خدا کے اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی وہیں پر خوف طاری ہو جاتا۔ پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھی۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگی، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرف سے وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، جس نے شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو، اس کے دہانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشا اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بناؤ، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشا چلتا رہا۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشا چلایا، پھر بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابیدار نگینہ چمک رہا تھا۔
फकीर ने हैरत के साथ इसे खोद कर निकाला। हथेली पर रखते ही एक किरण फूटी और आंखें खैर होकर रह गईं। पर्दा गैब की कारसाजी पर फकीर का दिल झूम उठा। नामालूम तौर पर इसे यकीन हो गया कि ये वही स्याह रंग का हीरा है जिसे गोहरे मकसूद के लिए शर्त करार दिया गया है। एक हैरत अंगेज खुशी के आलिम में वो बल्क की तरफ जस्ट लगाता हुआ चल पड़ा। कई दिन के शबाना रोजे सफर के बाद शाम को वो बल्क पहुंच गया। दूसरे रोज शाही दरबार में फातिहाना शान से दाखिल हुआ। वजीर ने देखते ही एक बरहमी के अंदाज में कहा, तुम फिर आ गए। हालांकि इस दिन तुमसे आखिरी बात कही थी कि शरीफ लोगों का ये शेवा नहीं था। बरहम होने की जरूरत नहीं, मैं शर्त पूरी करने आया हूँ। ये कहते हुए स्याह रंग का चमकदार हीरा बादशाह के सामने रख दिया। पहली बार दुनिया का एक बेमसल हीरा देखकर सारे दरबारी दंग रह गए। बादशाह भी तस्वीर हाल में हैरत से देखता रहा। वादे के मुताबिक फकीर ने अपने हक का मुतालबा किया। इसे यकीन था कि शायद मकसूद से हमकिनार होने की घड़ी करीब आ गई है, लेकिन वारे नाकामी किस्मत के फिर वजीर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, इसमें शक नहीं कि तुमने तलब सादित का हक अदा किया है, लेकिन एक आखिरी शर्त और रह गई है। इसे भी पूरी कर दो तो तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी। और यकीन करो, तुम्हारा जज्बा सादिक की आखिरी आजमाइश है, बिल्कुल आखिरी। तवक्का के खिलाफ वजीर का यह जवाब सुनकर फकीर के तसव्वुरात की दुनिया बिखर गई। यकायक दिल की सारी उमंगों का खून हो गया। लेकिन वो इश्क ही क्या जिसमें नाकामियों की चोट ही ना खानी पड़े, हिम्मत हारना और मुसाफिरों का शेवा नहीं। फिर इसने टूटी हुई उम्मीदों को समेटा और वजीर से दरियाफ्त किया। इस कहानी का बकिया हिस्सा आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।